الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میثاق مدینہ میں ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہود کے ساتھ معاہدہ پر بات شروع کی تھی۔ اس کے چند دفعات پر بات ہوئی تھی۔ آج ہم مزید دفعات پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ انتہائی اہم سبق ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا کہ اس معاہدے میں شریک فریقین کی آپس میں تعلقات خیرخواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، نقصان کی بنیاد پر نہیں۔ اس دفعے میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی کہ فریقین آپس میں یا معاہدے میں شریک یا تمام حلیف آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کریں گے۔ اگر وہ مظلوم ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اگر کوئی اس پر حملہ کرے تو وہ آپس میں تعاون کریں گے۔ لیکن شر کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں، کسی پر حملہ کرنے میں، زیادتی میں کی حالت صورت میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یا پابند نہیں ہوں گے، یعنی ظالم کی مدد نہیں کی جائے گی۔ عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حلیف یا جو اقوام، جو ممالک، ریاستیں آپس میں دوستی کے معاہدے کرتے ہیں تو ہر قسم کے حالات میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کو سے کہ ظلم کے کاموں میں یا شر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کی جائے گی۔ بدقسمتی سے عصر حاضر میں نیٹو کو آپ دیکھیں یا ان کے شریک ریاستوں کو آپ دیکھیں یا امریکہ کے دوستوں اور حواریوں کو آپ دیکھیں، وہ ہر حالت میں ان کی مدد کرتے ہیں، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے رسول نے واضح فرمایا اور میثاق مدینہ میں تحریر فرمایا کہ کوئی آدمی یا کوئی فریق اپنی حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا۔ کوئی حلیف اپنے حلیف کی وجہ سے، کوئی حلیف اس معاہدے کی وجہ کی بنیاد پر مجرم نہیں ٹھہرے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر اس معاہدے میں شریک فریقین میں سے کسی فریق پر کوئی ملک یا کوئی قوم حملہ کرے تو دیگر حلیف یا فریقین محض تماشا نہیں دیکھیں گے یا خاموش نہیں رہیں گے یا دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جس طرح دشمن کے ساتھ دینے میں یا خاموش رہنے میں یا تماشا دیکھنے میں یہ مجرم ٹھہریں گے، اس میثاق مدینہ کے تناظر میں یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں عالم کفر کو تو ان کے درمیان جو معاہدات ہے اس کی روح سے جنگ کے حالت میں یا اس کے کسی فریق پر اگر کوئی فریق کسی ملک کے ساتھ حالت جنگ میں ہو تو تمام ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن یہی حالت عالم اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان ریاست پر کوئی کافر ریاست حملہ کرے تو دیگر ریاستیں خاموش تماشائی بنے ہوتے ہیں، دیگر ریاستیں غیر جانبدار رہتے ہیں یا کبھی کبھار دشمن ریاستوں کا بھی ساتھ دیتے ہیں، جس طرح افغانستان پر حملے کی صورت میں ہوا تھا۔ تو میثاق مدینہ کی روح سے یہ مسلمانوں کے درمیان یہ برائے نام برادری کا رشتہ یا OIC برائے نام یہ تنظیم کہ ایک مسلمان ریاست پر اگر کوئی کافر ریاست حملہ کرتا ہے تو دیگر ریاستیں محض تماشائی بنے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کافر ریاستوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی مدینے کے اوپر حملہ کرے تو تمام فریقین اس معاہدے میں شریک لوگ اس کی دفاع کریں گے، اپنے اطراف کی اس کی حفاظت کریں گے اور آپس میں
تعاون رکھیں گے۔ اب یہ انتہائی اہم شرط ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میثاق مدینے کی روح سے مدینہ منورہ کے حفاظت اپنے اپنے اطراف کی ہر خلیف یا ہر فریق پر لازم ہے۔ غرض پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہود کے ساتھ طے ہونے والی اس معاہدے کو اگر دیکھا جائے تو ان کے سارے دفعات امن و جنگ سے متعلق تھی کہ جنگ کے حالت میں کیا کیا جائے گا، لیکن پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ نے کبھی غیر مسلموں سے غیر مسلموں کے خلاف تعاون نہیں لی، خصوصاً کبھی یہود سے مشرکین کے خلاف تعاون نہیں لی۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہود نے ہمیشہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، ہمیشہ سازشوں میں مصروف رہے، ہمیشہ مسلمانوں کو اذا رسانی میں مصروف رہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ میثاق مدینے کی دفعات پر نظر ڈالی جائے تو ساری دفعات امن و جنگ سے متعلق ہے، اس لیے عصر حاضر میں مسلمان اگر عالم کفر کے ساتھ معاہدہ طے کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ ان کا معاہدہ امن و جنگ سے متعلق ہو کہ جنگ کی حالت میں یا امن کی حالت میں ان کے تعلقات کیسے ہوں گے۔ خصوصاً عصر حاضر میں مسلمانوں کے معاہدات عیسائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت ایک قوت ہے، اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان عیسائیوں کے پیچھے بھی یا جتنے بھی عالمی ادارے ہیں ان کے پیچھے بھی یہود کی کسی نہ کسی طرح ہاتھ ہوتی ہے، لہٰذا اہل کتاب یا ان عیسائیوں کے ساتھ معاہدات طے کرتے ہوئے بھی میثاق مدینے کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ان اہل کتاب یا ان عیسائیوں کے ساتھ معاہدات پر یقین نہیں رکھنی چاہیے، ان سے توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے معاہدات کی پاسداری کریں گے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ جو معاہدہ میثاق مدینہ کے نام سے طے کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سنت ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، یہود نے کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدے کی پاسداری نہیں کی، کبھی میثاق مدینے کی پاسداری نہیں کی، ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے رہے، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے، ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے، اور یہی ان کے کرتوت تھے، اور انہی وجوہات کی بنا پر ان سازشوں، اظہار ثانی اور وعدہ خلافی کی بنیاد پر ان کے خلاف بالآخر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی چارہ جوئی کی، ان کے خلاف اقدام کیا اور ان یہود کو مدینہ منورے سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا۔ تو لہٰذا عصر حاضر میں ان عیسائیوں کے ساتھ یا ان کے پیچھے جو یہود ہے یا عالمی ادارے ہیں، ان کے ساتھ ہم ذہنی طور پر تیار رہیں کہ یہ وعدہ خلافی کریں گے۔ ماضی قریب میں اگر دیکھیں تو غزہ اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہوا تھا جنگ بندی کا، سیز فائر کا، لیکن ان یہود نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، یک طرفہ خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ پر حملہ کی، اور آج تک وہ حملہ، وہ بمباری، وہ تباہی، وہ بربادی جاری ہے۔ لہٰذا عالمی اداروں نے یا اقوام متحدہ نے اس پر کسی قسم کا ایکشن نہیں لی۔ تو سیرت النبی سے یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان لوگوں نے وعدے کی پاسداری نہیں کی تو ہم عصر حاضر میں مسلمان کس طرح یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ وعدے کی پاسداری کریں گے؟ لہٰذا ان کے ساتھ جب بھی معاہدہ طے ہو تو ذہنی طور پر ان کی وعدہ خلافی یا ان کی سازشوں یا ان کی اظہار ثانیوں کے حوالے سے ذہنی طور پر تیار رہنی چاہیے کہ کسی بھی وقت آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، اور کسی بھی وقت وعدہ خلافی کر کے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل کتاب اور یہود و عیسائیوں کی ان وعدہ خلافی، ان سازشوں یا اظہار ثانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔